بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانِ بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے تہذیب نفس، سیر و سلوک امام خمینی کی نگاہ سے نگاہ میں۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 9 پڑھیں گے۔ نیک عالم انقلاب برپا کرتا ہے۔ تعلیم کو معیاری ہونا چاہیے۔ تعلیم تب معیاری ہوگی جب تزکیہ نفس، روحانی تربیت اور اخلاقی تربیت کا سامان ہو۔ یونیورسٹیوں اور دیگر علمی مراکز، خواہ وہ مراکز جہاں علماء ہوں یا وہ مراکز جہاں دوسرے دانشور ہوں، میں ایسے لوگوں کی موجودگی ضروری ہے جو مدارس اور یونیورسٹیوں کے طلاب کی اخلاقی تربیت اور ان کا باطنی تزکیہ کریں۔ ان طلباء کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ہونی چاہیے۔ اگر کسی معاشرے میں ایسا عالم موجود ہو جو ہر لحاظ سے تربیت شدہ اور پاکیزہ نفس ہو تو عین ممکن ہے کہ وہ اس معاشرے کی تقدیر بدل دے۔ میں اپنی جوانی کے دوران کبھی ایک شہر میں جایا کرتا تھا تو دیکھتا تھا کہ اس شہر کے لوگ بہت ہی دیندار ہیں۔ میں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ یہ لوگ ایسے کیوں ہیں جبکہ دوسرے شہر کے لوگ ایسے نہیں ہیں۔ مجھے معلوم ہوا کہ یہاں ایک عالم رہتا ہے جس نے اپنا تزکیہ کر رکھا ہے، جس نے اپنی اصلاح کر رکھی ہے، اسی لیے وہ لوگوں کی اصلاح کرنے میں کامیاب ہوا۔ جب کوئی عالم کسی معاشرے یا علاقے یا گاؤں یا شہر میں جائے تو انہیں علم سکھانے سے پہلے اسے وہاں کے لوگوں کا تزکیہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو اساتذہ یونیورسٹیوں میں آ کر طلباء کو تعلیم و تربیت دینا چاہتے ہیں، ان کے ہمراہ ایک ایسا عالم بھی ہونا چاہیے جو ان جوانوں کا تزکیہ کرے اور انہیں ان لوگوں سے بچائے جو ہمارے ان جوانوں کو گمراہ کرنے کے درپے ہیں۔ ہماری یونیورسٹیوں کو اس قسم کے لوگوں سے پاک کرنا ہوگا۔ ہمارے اداروں کو ان لوگوں سے جو ہمارے جوانوں کو تباہ اور برباد کر رہے ہیں پاک کرنا ضروری ہے تاکہ لوگوں کا تزکیہ ہو سکے۔ چوتھی فصل، جوانوں کا تزکیہ نفس۔ جوانی میں تزکیہ نفس کی اہمیت اور ضرورت۔ فطرت کا نور اور باطنی پاکیزگی جوانی میں۔ انسان جب تک اس مادی دنیا میں شاید اپنی سرکش قوتوں اور صلاحیتوں کو کنٹرول کرے، نیز اپنے سرکش اور نافرمان نفس کو عقل و شریعت کی لگام دے۔ یہ کام جوانی کے آغاز میں بہت آسان اور سہل ہے کیونکہ ابھی فطرت کا نور مغلوب نہیں ہوتا اور نفس کی پاکیزگی باقی ہوتی ہے، نیز اخلاق رذیلہ اور صفات قبیحہ نفس کے اندر راسخ نہیں ہو چکی ہوتی۔ جوانی میں اصلاح آسان ہے۔ جوانی کے ایام میں انسان کا عزم و ارادہ جوان اور محکم ہوتا ہے، اس لحاظ سے بھی انسان کے لیے اصلاح کا کام زیادہ آسان ہوتا ہے، لیکن بڑھاپے میں ارادہ کمزور ہو جاتا ہے اور قوت فیصلہ ڈھیلی پڑ جاتی ہے، نیز باطنی قوتوں پر غلبہ پانا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ جوانوں کے اندر جلد اثر ہوتا ہے۔ بیٹے، آج میں تم جوانوں سے مخاطب ہوں۔ تمہیں خیال رکھنا ہوگا کہ جوانوں کے لیے توبہ کرنا زیادہ آسان ہے، نیز اصلاح نفس اور تربیت باطن زیادہ زود اثر ہے۔ عمر رسیدہ لوگوں میں نفسانی خواہشات، جا پسندی، مال پرستی اور تکبر کا جذبہ جوانوں کی نسبت بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جوانوں کی روح بہت لطیف، اثر پذیر اور لچکدار ہوتی ہے اور آسانی سے تبدیلی قبول کر لیتی ہے۔ نفس کی محبت اور دنیا کی محبت جس قدر بوڑھوں میں ہوتی ہے اتنی جوانوں میں نہیں ہوتی۔ جوان نسبتاً زیادہ آسانی سے اپنے آپ کو نفس امارہ کے شر سے نجات دے سکتے اور خود کو روحانیتوں کی طرف راغب کر سکتے ہیں۔ وعظ و نصیحت اور درس اخلاق کا جو اثر جوانوں پر ہوتا ہے بوڑھوں پر نہیں ہوتا۔ جوانی میں کامیابی کا حصول آسان ہوتا ہے۔ انسان جتنا جوانی اور بچپنے کے دور سے زیادہ نزدیک ہوتا ہے اتنا ہی اس کے لیے خوشبختی اور کمالات کا حصول آسان تر اور ان پر تاثیر زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ان کا صفحہ باطن زیادہ صاف، خالی اور سادہ ہوتا ہے۔ عمر کے اس مرحلے تک اگر وہ برے اخلاق، برے عادات یا برے اعمال کے حامل رہے ہوں تو بھی ان برائیوں کی جڑیں زیادہ مضبوط نہیں ہوتیں اور معمولی توجہ یا کوشش سے ان برائیوں کا صفایا کیا جا سکتا ہے اور برے اخلاق کو جڑوں سے اکھاڑا جا سکتا ہے۔ جوان کی مثال ایک نورس پودے کی طرح ہے جس کی جڑیں زمین میں زیادہ پھیلی نہ ہوں۔ اس پودے کو معمولی جھٹکے اور کسی زحمت کے بغیر اکھاڑا جا سکتا ہے۔
لیکن اگر ایک عرصے تک بے توجہی برتی جائے اور خرابیوں کی اصلاح یا برطرفی کی کوشش نہ کی جائے تو برائی کا پودا پھلتا پھولتا اور پرانا ہو جاتا ہے اور اس کی جڑیں مضبوط ہو کر زمین میں پھیل جاتی ہیں۔ پھر طویل عرصے کی ریاضتوں کے باوجود بھی انسان ان خرابیوں کو برطرف کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا، اور شاید عمر اور زمانہ انسان کو اس بات کی مہلت ہی نہیں دے کہ وہ اپنی اصلاح کرے۔ وہ ایک پرانے درخت کی طرح ہو جاتا ہے جس کی جڑیں زمین کے اندر مضبوطی سے پھیل گئی ہوں اور جسے زبردست جد و جہد اور تکالیف برداشت کرنے کے باوجود بھی اکھاڑا نہ جا سکے۔ یعنی وہ پودا جس کی جڑیں نہیں ہوں اسے ایک شخص اکھاڑ سکتا ہے، لیکن اگر ایک عرصے کے لیے چھوڑ دیا جائے تو اسے اکھاڑنا آسان نہیں ہوگا۔ بسا اوقات بخل یا حسد جیسی اخلاقی برائی کو جو کسی نوعمر نوجوان کے اندر موجود ہو، معمولی توجہ اور کوشش کے ذریعے برطرف کیا جا سکتا ہے، بلکہ اس برائی کو اس کے مقابل اخلاقی بھلائی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کچھ عرصے تک غفلت اور سہل انگاری برتی جائے تو پھر اصلاح کے لیے زبردست ریاضت اور طویل مجاہدت کی ضرورت پڑتی ہے۔ پھر اس بات کا بھی احتمال ہے کہ حوادث روزگار اور موت انسان کو دوران ریاضت بھی اصلاح اور تزکیے کی مہلت نہ دے اور وہ اپنے تاریک باطن اور معنوی ظلمتوں جو قبر، برزخ اور قیامت کی ظلمتوں اور سختیوں کا سرچشمہ کے ساتھ دوسرے عالم کی طرف منتقل ہو جائے۔ پس جوانوں پر جوانی، باطنی پاکیزگی اور فطرت کی خداداد شفافیت کے خاتمے سے پہلے اپنا تصفیہ و تزکیہ کرنا اور اپنے دلوں سے اخلاق فاسدہ اور اوصاف ظلمانیہ کی جڑوں کو اکھاڑ پھینکنا ضروری ہے، کیونکہ کسی اخلاقی خرابی کی موجودگی میں انسان کی خوشبختی اور کامیابی کو عظیم خطرہ لاحق رہتا ہے۔ بچپن سے ہی تربیت کی ضرورت۔ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جسے بے لگام چھوڑ دیا جائے، من مانی کی اجازت دی جائے، خود رو گھاس کی طرح چھوڑ دیا جائے اور تربیت سے عاری رکھا جائے تو وہ اپنی عمر اور مقام و منزلت میں اضافے کے ساتھ ساتھ روحانی زاویوں سے انحطاط کی طرف رواں دواں ہوتا ہے اور اس کی روحانی صلاحیتوں پر بڑے شیطان یعنی نفسانی شیطان کا تسلط ہو جاتا ہے۔ جو ان جوان لوگ عالم ملکوت سے قریب تر ہوتے ہیں اور ان کا باطن صاف تر ہوتا ہے، اگر ایک طرف سے ان کی عمر میں اضافہ ہوتا جائے اور دوسری طرف سے وہ تزکیہ اور تربیت سے محروم رہیں تو ان کی عمر میں اضافے کے حساب سے وہ ملکوت اعلیٰ سے دور تر ہوتے جائیں گے اور ان کے اذہان کی تاریکی میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ ابتدا سے ہی تربیت کا اہتمام ہونا چاہیے۔ انسان کی تربیت بچپن سے ہی ہونی چاہیے، اس کے بعد بھی ہر مقام پر اسے تربیت دینے والوں کی ضرورت رہتی ہے۔ انسان کو زندگی کے آخری لمحے تک تربیت دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جوانی میں تربیت آسان اور بڑھاپے میں مشکل ہے۔ آپ جوان لوگ اس راہ پر بہتر گامزن ہو سکتے ہیں، ہمارا وقت گزر چکا ہے، ہماری طاقت زائل ہو چکی ہے، لیکن آپ جوان لوگ بہتر تزکیہ نفس کر سکتے ہیں۔ بوڑھوں کی بنسبت آپ عالم ملکوت سے قریب تر ہیں، آپ کے اندر خرابی کی جڑیں کمتر ہیں اور ان کا پھیلاؤ بھی کمتر ہے۔ یہ جڑیں زیادہ نہیں پھیلی ہیں، اگر ایک دن کے لیے بھی چھوڑ دیا جائے تو یہ جڑیں زیادہ پھیل جائیں گی۔ تاخیر کی صورت میں روز بروز اصلاح مشکل تر ہوتی جائے گی۔ بوڑھے کا درست ہونا بہت مشکل ہے، جوان کی اصلاح نسبتاً جلد ہو جاتی ہے۔ ہزاروں جوانوں کی اصلاح ہو جاتی ہے لیکن ایک بوڑھا درست نہیں ہوتا۔ اس کام کو بڑھاپے پر نہ ٹالیے، جوانی میں ہی اپنی اصلاح کا آغاز کیجیے۔ آپ آج ہی سے اپنے آپ کو انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کا تابع بنائیے۔ ابتدا یہاں سے ہونی چاہیے، سفر کا آغاز یہاں سے ہونا چاہیے، کیونکہ سر چشمہ یہ ہے انہوں نے راستہ دکھایا، ہم راستہ نہیں جانتے۔ وہ لوگ راستہ جانتے ہیں، وہ طبیب ہیں اور راستہ جانتے ہیں، انہیں سلامتی کا راستہ معلوم ہے، انہوں نے ہمیں سلامتی کا راستہ بتایا ہے، وہ جانتے ہیں۔ اگر آپ سالم رہنا چاہتے ہیں تو پھر اسی راستے پر چلنا ہوگا، نیز خود کو نفسانی خواہشات کے راستے سے آہستہ آہستہ الگ کرنے چاہیے۔ البتہ اتنی آسانی سے یہ مقصد حاصل ہونے والا نہیں ہے، لیکن دھیرے دھیرے خود کو خارج کیجیے، ہماری ساری آرزوئیں مٹی میں مل جائیں گی اور سب کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اپنی جانب اتنی توجہ نقصان دہ ہوگی اور تمام ہو جائے گی اور صرف خدا سے متعلق امور باقی رہ جائیں گے۔ جو تمہارے پاس ہے ختم ہوگا اور جو اللہ کے پاس ہے باقی رہے گا۔ سورہ نحل آیت نمبر 96، یہی باقی رہے گا۔
جوانوں کو جوانی میں تزکیہ نفس کی نصیحت۔ آپ جوانوں کو چاہیے کہ ابھی سے یہ جہاد شروع کر دیں۔ جوانی کی صلاحیتوں اور قوتوں کو ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ یہ قوتیں جس قدر آپ کے ہاتھوں سے رخصت ہوں گی، اتنی ہی انسان کے اندر اخلاقی برائیوں کی جڑیں زیادہ مضبوط ہو جائیں گی اور جہاد زیادہ مشکل ہوگا۔ جوان لوگ اس جہاد میں جلد ہی کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن بوڑھے نہیں۔ اپنی اصلاح کا کام جوانی سے بڑھاپے پر نہ ٹالیے۔ انسان کے خلاف نفس امارہ اور شیطان کی ایک چال یہ کہ اصلاح کو عمر کے آخری حصے پر ٹال دو۔ ابھی جوانی کا مزہ اڑاؤ، بڑھاپے میں توبہ کرو۔ یہ نفس کی شیطانی تجویز ہے جو بڑا شیطان سکھاتا ہے۔ جب تک انسان کے اندر جوانی ہے، جوانی کا لطیف جذبہ موجود ہے اور خرابی کی جڑیں کمزور ہیں، تب تک وہ اپنی اصلاح کر سکتا ہے۔ لیکن اگر خرابی کی جڑیں انسان کے اندر مضبوط ہو جائیں اور یہ خرابیاں فطرت ثانیہ بن جائیں تو پھر اصلاح ناممکن ہوگی۔ آپ جوان لوگ اس وقت تعمیر نو کے جہاد کے لیے تیار ہیں۔ یہ ایک جہاد ضرور ہے، لیکن سب سے بڑا جہاد یعنی جہاد اکبر اپنی اصلاح سے عبارت ہے، تاکہ بعد میں آپ اپنے ملک کے لیے مفید واقع ہوں اور اس کی خدمت کریں۔ آپ کی اسی عمر سے ان لوگوں کی تعمیر و تربیت کا کام شروع ہو جانا چاہیے جو بعد میں ایک ملک اور وطن کو نجات دے سکے۔ اگر آپ اپنی اصلاح و تعمیر کریں اور اپنے اندر انسانی کمالات کی بنیادوں کو مضبوط بنائیں تو پھر آپ تمام مراحل میں کامیاب ٹھہریں گے اور اپنے ملک کو نجات دے سکیں گے۔ ان لوگوں نے ہمارے ملک کو تباہ و برباد کر دیا کیونکہ وہ خود خراب تھے، خود برے اخلاق، برے عقائد اور برے کاموں سے متصف تھے۔ اگر وہ اپنے آپ کو بنا چکے ہوتے تو قوم اسلام کے ساتھ غداری اور خیانت نہ کرتے۔ جوانوں، بڑھاپے میں اصلاح مشکل ہے۔ ابھی آپ جوان ہیں، جوانی کی طاقت کے حامل ہیں، اپنی ظاہری و باطنی قوتوں پر مسلط ہیں اور جسمانی کمزوری سے محفوظ ہیں۔ اس لیے اگر آپ اپنی اصلاح اور تزکیے کا اہتمام نہیں کریں گے تو بڑھاپے میں جب آپ کے جسم اور جان پر کمزوری، سستی، سرد مہری اور بے رغبتی کا غلبہ ہوگا اور آپ اپنی قوت ارادی، عزم اور جذبہ مقاومت سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے اور گناہ و معصیت کا بوجھ دل کو سیاہ تر بنا لے گا، تو پھر آپ اپنی اصلاح کیسے کر سکیں گے؟ ہر سانس، ہر قدم اور ہر گزرنے والے لمحے کے ساتھ آپ سے اصلاح کا عمل مشکل تر ہوتا چلا جائے گا۔ ممکن ہے کہ ظلمت اور تباہی میں اضافہ ہو۔ عمر میں جس قدر اضافہ ہوگا اتنے ہی خانہ خراب صفات میں بھی اضافہ ہوگا اور قوت مزاحمت کمزور پڑے گی۔ پھر جب آپ عمر رسیدہ ہو جائیں گے تو تہذیب نفس، کسب کمالات اور حصول تقویٰ میں کامیابی مشکل ہو جائے گی۔ پھر آپ توجہ نہیں کر سکیں گے کیونکہ توبہ کہنے سے قبول نہیں ہوگی، بلکہ اس کے لیے ندامت اور ترک گناہ کا عزم ضروری ہے۔ جن لوگوں نے 50 یا 70 سال غیبت اور جھوٹ میں گزارے ہوں، اپنی داڑھی گناہ و معصیت میں سفید کی ہو، انہیں ترک گناہ پر عزم اور ندامت حاصل نہیں ہوگی۔ یہ لوگ آخری دم تک یوں ہی رہیں گے۔ جوانوں کو چاہیے کہ اس وقت تک انتظار نہ کریں جب بڑھاپے کا غبار ان کے سر اور چہرے کو سفید کر دے۔ ہم بوڑھے ہو چکے ہیں اور اس راہ کی مشکلات سے آگاہ ہیں۔ آپ جوانی کے خاتمے سے قبل کچھ کر سکتے ہیں۔ جب تک آپ کے اندر جوانی کی طاقت اور جوانی کا عزم و ارادہ موجود ہے، تب تک آپ نفسانی خواہشات دنیاوی رجحانات اور حیوانی خواہشات کو اپنے وجود سے پاک کر سکتے ہیں۔ اگر آپ جوانی میں اپنی اصلاح و تعمیر کا اہتمام نہیں کریں گے تو بڑھاپے میں پانی سر سے گزر چکا ہوگا۔ جوانی میں کچھ کر گزرے، بڑھاپے کا انتظار نہ کریں۔ جوان کا دل لطیف اور ملکوتی ہوتا ہے اور اس میں برائی کے جراثیم کمزور ہوتے ہیں، لیکن عمر میں اضافے کے ساتھ ساتھ دل میں گناہ کی جڑیں مضبوط تر ہوتی جاتی ہیں، یہاں تک کہ ان جڑوں کو اکھاڑنا ممکن نہیں رہتا۔ چنانچہ روایت ہے انسان کا دل ابتدا میں آئینے کی طرح صاف و شفاف اور روشن ہوتا ہے، لیکن ہر گناہ کے باعث دل میں ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ ہر بندے کے دل میں ایک سفیدی ہوتی ہے، جب وہ ایک گناہ کرتا ہے تو اس سفیدی میں ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، پس اگر وہ توبہ کرے تو وہ سیاہ دھبا مٹ جاتا ہے، لیکن اگر وہ گناہ کرتا جائے تو وہ سیاہی بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ سیاہی سفیدی کو ڈھانپ لے۔ پس جب وہ سیاہی پوری سفیدی کو ڈھانپ لے تو وہ گناہگار کبھی کسی نیکی کی طرف نہیں لوٹ سکتا۔ اصول کافی، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 274۔
یہاں تک کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی دن یا رات گناہ سے خالی نہ رہے، پس جب وہ بوڑھا ہو جائے تو پھر دل کو پہلی صورت پر واپس لانا مشکل ہے۔ جوانی کی طاقت سے انحراف کا خاتمہ۔ اللہ نے جوانی کی جو طاقت دی ہے، اس کے سہارے آپ انحراف اور گمراہی کا سب سے پہلا قدم روک سکتے ہیں تاکہ پھر کوئی قدم نہ اٹھ سکے، وگرنہ ہر قدم کے بعد کئی قدم اور ہوتے ہیں، اور ہر گناہ خواہ وہ چھوٹا ہو انسان کو مزید بڑے گناہوں کی طرف کھینچ کر لے جاتا ہے، یہاں تک کہ بہت بڑے گناہ بھی انسان کی نظر میں معمولی نظر آنے لگتے ہیں، بلکہ کبھی لوگ بعض بڑے گناہوں کے ارتکاب پر باہم فخر کرنے لگتے ہیں۔ کبھی دنیاوی ظلمتوں اور حجابوں کی شدت کے باعث برائی اچھائی نظر آتی ہے اور اچھائی برائی۔ جوانی میں عبادت کی کوشش۔ آپ حضرات نے حصول علم کے لیے کمر ہمت باندھ لی ہے، ابھی آپ جوانی کی نعمت سے مالا مال ہیں، لہٰذا اپنے اوقات کی تقسیم بندی کریں، وقت کا اہم حصہ علمی مباحثے، مطالعے، مذاکرے، درس اور تدریس میں صرف کریں۔ آپ یہ خیال نہ کریں کہ جوانی کے ایام گزرنے کے بعد بڑھاپے میں آپ عبادت اور حصول علم میں کامیاب ہوں گے۔ بڑھاپے میں انسان نہ عبادت کر سکتا ہے، نہ علم حاصل کر سکتا ہے، اور نہ ہی اس کی فکری دقت اتنی درست اور مضبوط ہوتی ہے کہ علمی نکات کو درک کر سکے۔ جوان افق ملکوت کے قریب ہوتے ہیں۔ تو بھی مایوس نہ ہو کبھی، کیونکہ مایوسی ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ نور کے سرچشمے اور صاف پانی تک پہنچنے کے لیے حجابوں کو ہٹانے اور رکاوٹوں کو دور کرنے کی حد المقدور کوشش کر۔ جب تک جوانی کی نعمت تیرے قبضے میں ہے، عمل کرنے، تزکیہ قلب کرنے، رکاوٹوں کو ہٹانے اور حجابوں کو دور کرنے کی کوشش کر، کیونکہ ہزاروں جوان جو افق ملکوت سے قریب تر ہیں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن ایک بوڑھا کامیاب نہیں ہوتا۔ اگر جوانی میں شیطانی چالوں، شیطانی زنجیروں اور رکاوٹوں سے غفلت برتی جائے تو یہ زنجیریں اور رکاوٹیں روز بروز راسخ اور مضبوط ہوتی جاتی ہیں۔ یعنی تازہ پودے کو اکھاڑنا آسان ہوتا ہے، لیکن پرانے درخت کو اکھاڑنا ممکن نہیں ہوتا۔ شیطان اور اس سے بھی خطرناک دشمن نفس امارہ کی بڑی چالوں میں سے ایک یہ کہ وہ انسان کو بڑھاپے میں اصلاح کی نوید سناتے ہیں، نیز تزکیہ نفس اور خدا کے حضور توبہ کو اس وقت پر ٹالتے رہتے ہیں جب برائی کا شجرہ زقوم مضبوط ہو جائے اور تہذیب نفس کا عزم و ارادہ ضعیف بلکہ مردہ ہو جائے۔ تہذیب نفس کے لیے جوانی کے امتیازی خصوصیات۔ کیا ابھی وہ وقت نہیں ہے کہ ہم اصلاح نفس کا اہتمام کریں اور نفسانی بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے کوئی قدم اٹھائیں؟ ہم نے جوانی کا سرمایہ مفت گنوا دیا ہے۔ ہم نے نفس امارہ اور شیطان کے ہاتھوں دھوکہ کھا کر جوانی کو، جس سے دو جہاں کی کامیابی کو سمیٹا جا سکتا تھا، ضائع کر دیا۔ اب بھی ہمیں اصلاح کی فکر نہیں ہے، یہاں تک کہ زندگی کا بھی خاتمہ ہو جائے، یوں ہم مکمل خسارے اور 100% سیاہ بختی کے ساتھ اس دنیا سے منتقل ہو جائیں۔ اصلاح نفس کے لیے جوانی کے ایام زیادہ مناسب ہیں، کیونکہ جوانی میں ایک طرف سے انسان کا عزم و ارادہ مضبوط ہوتا ہے، دوسری طرف نفس کی ظلمت اور دھندلاہٹ کم ہوتی ہے اور ہم فطرت کے قریب تر ہوتے ہیں۔ علاوہ ازیں گناہوں کا بوجھ بھی اتنا وزنی نہیں ہوتا جس کی تلافی مشکل ہو۔ جوانوں کو چاہیے کہ ایام جوانی کی قدر جانیں اور اس عظیم نعمت کو غفلت کی نظر نہ کر دیں، وگرنہ بڑھاپے میں تزکیہ نفس بہت مشکل ہے۔ بڑھاپے میں انسان بہت سے مسائل و مشکلات سے دوچار ہوتا ہے، لیکن جوانی ان مشکلات سے خالی ہوتی ہے، لیکن شیطان اور نفس امارہ انسان کو دھوکہ دیتے ہیں اور اسے جوانی میں اصلاح نفس کا موقع نہیں دیتے۔ پھر جب انسان بڑھاپے کی کمزوریوں سے روبرو ہوتا ہے، نیز مسلسل گناہوں اور باطنی تاریکیوں کی مقدار زیادہ ہوتی جاتی ہے، تب بھی وہ آج کا کام کل پر ٹالتا رہتا ہے، یہاں تک کہ سرمایہ حیات سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور ذلت و خسارے کے ساتھ اللہ کے دارالانتقام میں منتقل ہو جاتا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، سورہ عصر آیت نمبر 1 تا 2۔ اس سے بڑا خسارہ کیا ہے کہ انسان ابدی کامیابی کے سرمایے کو ابدی بدبختی کے لیے صرف کرے، حیات و نجات کے وسیلے کو اپنی ہلاکت و بربادی کا ذریعہ بنائے، نیز آخری سانسوں تک غفلت و مستی کے دائرے سے نکل کر ہوش میں نہ آئے۔ بوڑھوں اور جوانوں کو شیطان کا فریب، ڈھیل شیطانی چال ہے۔
اے بیٹے، جوانی کی نعمت سے محرومی سے پہلے اپنی اصلاح کی فکر کر، کیونکہ بڑھاپے میں تو ہر چیز سے محروم ہو جائے گا۔ شیطان کی ایک چال جو شاید سب سے بڑی چال ہے، استدراج، مہلت دے کر دفتن پکڑنا ہے۔ تیرا باپ اس مرض میں مبتلا تھا اور ہے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے۔ نوجوانی کے ایام میں باطنی شیطان جو انسان کا سب سے بڑا دشمن اور اسے اپنی اصلاح کی فکر سے دور رکھتا اور امید دلاتا ہے کہ ابھی بہت وقت پڑا ہوا ہے، ابھی جوانی سے لطف اندوز ہونے کا دور ہے۔ ہر لمحے، ہر گھڑی اور ہر دن کے گزرنے کے ساتھ ساتھ نفس امارہ انسان کو بتدریج اپنے جھوٹے وعدوں کے ذریعے اس فکر سے باز رکھتا ہے تاکہ جوانی کے ایام گزر جائیں۔ جب جوانی کے آخری لمحات آتے ہیں تو نفس امارہ انسان کو بڑھاپے میں اصلاح نفس کی امید دلا کر خوش رکھتا ہے۔ پھر بڑھاپے میں بھی یہ شیطانی وسوسہ انسان کا دامن نہیں چھوڑتا اور اسے عمر کے آخری لمحات میں توبہ کی نوید سناتا ہے۔ آخری لمحات میں جب موت سامنے نظر آتی تو نفس امارہ حق تعالیٰ کو انسان کی نظر میں سب سے ناپسندیدہ وجود کے طور پر جلوہ گر کرتا ہے کہ خدا نے اس کی محبوب دنیا کو اس سے چھین لیا ہے۔ یہ ان لوگوں کا حال ہے جو نور فطرت سے مکمل طور پر محروم نہیں ہوئے۔ بوڑھوں کو مایوس کرنا اور جوانوں کو وعدہ فردہ دینا۔ ممکن ہے کہ باطنی شیطان ہم بوڑھوں کو ایک طرف سے تو آپ جوانوں کو دوسری طرف سے فریب دے۔ ہم بوڑھوں کو اللہ کی بارگاہ میں حاضری سے مایوس کرتے ہوئے کہتا ہے تمہاری اصلاح کا وقت گزر گیا۔ جوانی کے جو فصل بونے اور کاٹنے کا وقت ہے گزر گئی، بڑھاپے میں اصلاح کی قوت چلی گئی ہے۔ خواہشات اور گناہوں نے تیرے پورے وجود کو اپنے نرغے میں لے لیا ہے اور تجھے خدا بندے جل جلالہ کی بارگاہ میں حاضری کے قابل نہیں چھوڑا۔ اب پانی سر سے گزر چکا ہے، لہٰذا یہی بہتر ہے کہ زندگی کے ان آخری ایام میں دنیا سے خوب لطف اندوز ہونے کی کوشش کرو۔ کبھی وہ بوڑھوں کے ساتھ بھی وہی چال چلتا ہے جو آپ جوانوں کے ساتھ چلتا ہے۔ وہ آپ سے کہتا ہے یہ جوانی کا دور ہے، خوب لذت اٹھانے اور مزہ اڑانے کا وقت ہے، فی الحال خواہشات کی خوب تکمیل کرو، انشاءاللہ زندگی کے آخری ایام میں توبہ اور رحمت الہی کا دروازہ کھلا رہے گا۔ خدا الرحم الراحمین ہے۔ گناہ جس قدر زیادہ سخت ہوں گے اسی قدر آخری میں عمر میں اللہ کی طرف رجوع، توبہ، پشیمانی اور توجہ کی مقدار بھی زیادہ ہوگی، یوں اللہ سے رابطہ مزید مستحکم ہوگا۔ بہت سارے لوگ جوانی سے لطف اندوز ہوتے رہے اور بڑھاپے میں باقی ماندہ زندگی عبادت، ذکر، دعا اور ائمہ علیہم السلام کی زیارت اور ان کی شفاعت سے متوسل ہوتے رہے اور دنیا سے کامیاب چلے گئے۔ بوڑھوں کو تزکیہ نفس کی تلقین۔ بوڑھوں کو بھی اپنے تزکیہ نفس اور اصلاح باطن سے غافل اور مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ انسان جب تک اس دار دنیا جو تغیر و تبدل نیز حوالہ اور استعداد و امکان کی منزل میں ہے، ہر قسم کی زحمت اور تکلیف برداشت کر کے اپنی اصلاح کر سکتا ہے۔ 5ویں فصل، تزکیہ نفس نہ کرنے کے نقصانات اور نتائج۔ فردی اور دینی نقصانات۔ جان لو کہ اگر انسان نفسانی خواہشات و شہوت کا غلام اور دلدادہ بن جائے تو وہ جتنا ان خواہشات کا تابع ہوگا اس کے بقدر اس کی غلامی، ہلکا بگوشی اور ذلت میں اضافہ ہوگا۔ دوسروں کی غلامی۔ کسی کی غلامی سے مراد اس کی مکمل اطاعت و تابعداری۔ شہوتوں کا دلدادہ اور نفس امارہ کے آگے بے بس انسان ان کا غلام ہے۔ ان کا جو حکم ہوگا یہ مکمل تابعداری کے ساتھ اطاعت کرے گا، وہ ان کا تابعدار، غلام اور بندہ مطیع بن جاتا ہے، یہاں تک کہ ان کی اطاعت کو آسمانوں اور زمین کے خالق اللہ کی اطاعت پر مقدم رکھتا ہے، نیز ان کی بندگی کو حقیقی مالک ملوک کی بندگی پر ترجیح دیتا ہے۔ یوں اس کے دل سے عزت نفس، حریت پسندی اور آزاد منشی کا جنازہ نکل جاتا ہے، نیز ذلت، فقر اور عبودیت کا غبار اس کے دل کے چہرے کو آلودہ کرتا ہے۔ وہ دنیا والوں کے آگے جھکتا ہے اور اس کا دل دنیا والوں اور جاہ و مقام کے حامل لوگوں کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ وہ اپنی نفسانی خواہشات کی بارآوری کے لیے دوسرے انسانوں کے ہاتھوں ذلت اور احسان اٹھاتا ہے، اپنی شکم اور شرمگاہ کی
خاطر ذلت و خواری برداشت کرتا ہے، اور جب تک شہوت اور نفس کا اسیر ہے کسی قسم کی بے عزتی، بے غیرتی اور غلامی کی پرواہ نہیں کرتا۔ وہ ہر کس و ناقص کی اطاعت کرتا ہے۔ وہ صرف کسی مفاد کے حصول کے احتمال پر معمولی سے معمولی اور حقیر کا احسان اٹھاتا ہے، اگرچہ وہ شخص تمام لوگوں سے زیادہ پست اور ذلیل ہو، نیز فائدے کا احتمال بھی مرحوم ہی کیوں نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ طمع کے میدان میں وہم حجت ہے۔ جو لوگ دنیا اور خواہشات کے غلام اور ہوا و ہوس کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، وہ ہر اس شخص کی بندگی و غلامی کا طوق پہن لیتے ہیں جن کے بارے میں انہیں علم یا احتمال ہو کہ ان کے پاس دنیا ہے۔ اگر یہ لوگ خودداری اور بے نیازی کا اظہار کرتے ہیں تو یہ محض دھوکہ ہے۔ ان کے اعمال و اقوال اس بات کی نفی کرتے ہیں۔ یہ بندگی اور غلامی انسان کو ہمیشہ تکلیف، ذلت، رنج و غم اور پریشانی میں مبتلا رکھتی ہے۔ عزت نفس کے حامل خوددار لوگوں کو چاہیے کہ ہر طریقے اور پوری کوشش سے اپنے آپ کو اس غلاظت سے پاک کرے۔ رہا علم تو وہ یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو سمجھائے اور اپنے دل کو تلقین کرے کہ دیگر مخلوقات بھی خود میری طرح کمزور، محتاج، فقیر اور بیچارے ہیں، نیز وہ بھی میری طرح تمام جزئی اور کلی امور میں غنی مطلق اور قادر مطلق کے محتاج ہیں۔ وہ اس بات پر قادر نہیں کہ کسی کی حاجت روائی کریں، وہ اس بات سے کہیں حقیر ہیں کہ نفس ان کی آس لگائے اور دل ان کے آگے جھکے۔ جس قادر مطلق نے انہیں عزت و شرف اور مال و دولت سے نوازا ہے وہی ہر کسی کو عطا کر سکتا ہے۔ قلبی پریشانی اور بے سکونی میں اضافہ۔ کوئی ایسا کام کریں جس سے پریشانیاں دور ہوں، پریشانیوں میں اضافہ نہ کریں۔ آپ جس قدر آگے بڑھیں گے پریشانیاں بڑھیں گی۔ آپ کوئی ایسا کام کریں جس کے باعث آپ کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مابین موجود پردے ہٹ جائیں۔ سب سے بڑا پردہ آپ خود ہیں۔ انسان خود حجاب پردہ ہے تو خود بھی اپنا حجاب ہے۔ اگر آپ قلبی اطمینان اور آرام و سکون کی جستجو میں ہیں اور اضطراب و بے چینی سے بچنا چاہتے ہیں تو خوب سوچ بچار کیجیے۔ یہ پریشانیاں اسی دنیا کو انسان کے لیے جہنم بنا دیتی ہیں۔ انسان کی یہ پریشانیاں جہنم کا ایک دروازہ ہیں۔ ان پریشانیوں کو ختم کرنے کی کوشش کیجیے۔ پریشانیوں کے خاتمے کا راستہ یہ نہیں کہ آپ ایک کی جگہ 2 عہدے حاصل کریں، یہ تو پریشانیوں میں اضافہ ہے۔ آپ کوئی ایسا کام کیجیے کہ انسان کی باطنی بے چینی اور وحشت دور ہو جائے، جو خود غرضی اور خواہشات کا لازمہ ہے۔ آپ بذات خود حجاب ہیں، اپنے آپ کو ہٹائیے۔ اگر آپ خود کو ہٹا لیں تو تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ انسان خیال کرتا ہے میں کوشش کر رہا ہوں، میں اس منصب پر برقرار رہنا چاہتا ہوں، میں خدا کی خاطر یہ کام انجام دینا چاہتا ہوں۔ یہ سب انسان کا وہم و گمان ہے جو اسے پریشان رکھتا ہے۔ انسان چونکہ اپنے آپ کو بہت چاہتا ہے اس لیے اپنے سب کاموں کو اچھا خیال کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کا ہر کام خدا کے لیے ہے، لیکن اگر وہ اپنے آپ کو کسی خدا شناس کے سامنے پیش کرے تو وہ اسے سمجھائے گا کہ نہیں جناب، آپ کا کام آپ کے لیے اپنے لیے تھا، آپ کا ہر کام خود آپ کے لیے ہی ہے۔ اگر آپ اس مقام تک پہنچ جائیں جہاں آپ اپنی انانیت اور خود محوری سے دستبردار ہو کر کام کریں تو یہ کام آپ کے لیے نہیں ہوگا۔ جب من ہی میں نہ ہو تو کوئی نزاع اور جھگڑا ہی نہیں رہے گا۔ انبیاء علیہم السلام آپس میں اختلاف نہیں کرتے تھے۔ اگر سارے انبیاء ایک جگہ جمع ہو جائیں تو بھی ان میں کوئی اختلاف نہ ہوگا، کیونکہ سب کا نقطہ نظر ایک ہے اور ان کا من ختم ہو چکا ہے، انانیت مفقود ہے۔ ہم آگ سے گزرے جبکہ جہنم کی آگ خاموش اور سرد تھی۔ علم الیقین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 971۔ یہ حدیث فرماتی ہے ہم اس صراط سے گزرے، یعنی اس صراط سے جو جہنم کے اندر واقع ہے، اوپر نہیں۔ یہ ان پلوں کی طرح نہیں جن کے نیچے سے پانی گزرتا ہے۔ صراط جہنم کے اندر سے گزرتا ہے، گویا ایک پل ہے جو پانی کے اندر غرق ہوا ہو۔ جہنم نے صراط کو ہر طرف سے گھیر رکھا ہے اور آپ کو اس سے گزرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ پل اوپر ہے اور لوگ اس سے نیچے گرتے ہیں، نہیں، یہ درمیان سے گزرتا ہے۔ مومن کو بھی اسی جہنم سے گزرنا پڑے گا، لیکن جہنم آواز دے گا تو میرے نور کو ختم کر رہا ہے، جلدی گزر جا۔ ہماری روایات میں مذکور ہے کہ ائمہ علیہم السلام نے فرمایا، یہ سب اولیاء کے بارے میں ہیں کہ ہم صراط سے گزرے جبکہ جہنم کی آگ خاموش تھی۔
کیونکہ یہ خاموشی انسان کے من سے شروع ہوتی ہے۔ جب انسان کے اندر کا جہنم خاموش ہوتا تو وہ جہنم بھی اس کے لیے خاموش ہوتا ہے۔ وہ جہنم جس میں لوگ جائیں گے وہی ہے جو ہم نے اپنے لیے تیار کر رکھا ہے، جو ہم نے خود بنایا ہے۔ ہمیں اس سے زائد کچھ دکھائی نہیں دے گا، ہم نے جہنم کو خود بنایا ہے۔ مروی کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے سفر پر گئے تو آپ نے بہشت میں ایک گروہ کو کام میں مصروف دیکھا، وہ کبھی رک جاتے اور کبھی کام کرتے تھے۔ آپ نے جبرائیل سے اس کے بارے میں تفصیل پوچھی۔ جبرائیل نے کہا یہ لوگوں کے اعمال ہیں، جب انہیں عمارتی مواد مل جاتا ہے تو وہ کام کرتے ہیں، لیکن جب وہاں وہ کام چھوڑ دیتے ہیں تو پھر یہ بھی رک جاتے ہیں۔ آپ کو باہر کی کوئی چیز نہیں ملے گی، سب کچھ آپ کا اپنا کیا دھرا ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے کوشش کی، اللہ تعالی نے سارے انبیاء کو بھیجا ہے تاکہ وہ آپ کو اس گرداب سے نکالیں۔ آپ وہی بناتے ہیں جو آپ کے پاس ہے، آپ اس عالم کے لیے بھی خود ہی سامان فراہم کرتے ہیں۔ سارے انبیاء علیہ السلام ہمیں اس چیز سے نجات دینے کی خاطر آئے ہیں جسے ہم نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے۔ انہیں کامیابی کم ملی ہے کیونکہ ہماری نفسانی خواہشات ان کی دعوت پر غالب آ گئی۔ خود بینی کی بیماری۔ آج سے کافی عرصہ پہلے ایک دفعہ ایک محترم صاحب میرے پاس آئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ اسلامی جمہوریہ کے بارے میں ان کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگ میرے فتوے پر کان نہیں دھرتے، میرا حکم نہیں سنتے، گویا اصل میں اہمیت حکم خدا کی نہیں بلکہ میرے حکم کی ہے۔ یہ بیماری سب کے اندر موجود ہے، مگر یہ کہ خدا انسان کو اس سے بچائے، اور خدا بھی انسان کو نہیں بچاتا مگر یہ کہ خود انسان اس کا راستہ ہموار کرے۔ یہ کہہ کر بیٹھ جانا درست نہیں کہ خدا خود مجھے ٹھیک کرے گا۔ اللہ نے تزکیہ و تہذیب نفس کے وسائل ہمارے اختیار میں دیے ہیں، اور تزکیہ و تہذیب وہ عمل ہے جو خود ہمیں انجام دینا چاہیے۔ یہ کسی اور کا کام نہیں بلکہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ تزکیے سے عاری نفس کے لیے علم و مقام خطرناک ہے۔ تزکیے کا مقصد یہ کہ انسان کے اندر ہدایت کا نور روشن ہو۔ اگر آپ کا تزکیہ نہ ہو تو آپ کے اندر سرکشی آئے گی۔ اگر آپ کا تزکیہ نہ ہو تو علم آپ کے لیے خطرناک ہے، ہر چیز سے زیادہ خطرناک۔ جب تک آپ کا تزکیہ نہ ہو تب تک مقام و منصب آپ کے لیے خطرناک ہے، اور یہ آپ کو دنیاوی اور اخروی ہلاکت سے دوچار کر دے گا۔